کہاں ہے تیرا پیسہ جو نماز تک قربان کر کے بنایا؟ کہاں ہے تیری طاقت جس کے نشے میں تو نے ظلم کیے؟ کہاں ہے تیری انا، تیرا غرور اور تیرا نام؟ کہاں گئی تیری وہ اکڑ؟ 2 دن گانے چلا کر ڈانس کروا کر سارے بدی کے کام کرنے کے بعد میرے معاشرے میں قرآن پاک کے سائے میں بیٹی کی رخصتی کی جاتی ہے۔ یہ جو نفس کا جال ہے نا، اس سے محفوظ رہنے کے لیے قدم قدم پر محنت کرنی پڑتی ہے۔ ایک شعوری کوشش سے ساری خواہشات سے دستبردار ہونا پڑتا ہے۔ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس بار بار دلانا پڑتا ہے۔ جیسے جسم کو روزانہ خوراک چاہیے، بالکل اسی طرح روح کو بھی روزانہ پرورش درکار ہے، تاکہ نفس و شیطان کو مات دی جا سکے۔ کسی سے اتنی ہی بات کرو جتنی وہ کرنا چاہے، کسی کی اتنی ہی پرواہ کرو جتنی وہ برداشت کر لے، کسی سے اتنا ہی ملو جتنا وہ ملنا چاہے، کیونکہ اس دور میں مخلصی سے زیادہ منافقت کے چرچے ہیں۔ مخلصی مشکوک کر دیتی ہے، اس لیے جو جتنا چاہے اسے اتنی ہی اہمیت دو، ورنہ سوائے دکھ کے اور کچھ نہیں ملے گا۔ ہم چاہتے ہیں جو برا کرے یا جو برا ہو اس کے ساتھ اس سے بھی زیادہ برا ہو، بس ایک اسی خواہش کی وجہ سے ہم اس برے انسان سے بھی زیادہ برے بن جاتے ہیں۔ اس کو معاف کر کے معاملہ اللہ پاک پہ چھوڑے، یہی سزا اس کے لیے کافی ہے۔ کیا آپ نے کبھی بھی الفاظ مائی اسٹیٹس کا اردو ترجمہ دیکھا ہے؟ یقیناً نہیں، کیونکہ اگر ترجمہ کیا ہوتا اور آپ اس کے متعلق جانتے تو پھر شاید کبھی بھی مائی اسٹیٹس کے ساتھ بیہودہ گانے، بیہودہ تصاویر یا پھر ٹک ٹاک کے بیہودہ کلپس نہ لگاتے۔ دراصل اسٹیٹس انگریزی کا لفظ ہے اور اردو میں اس کو حالت، درجہ یا عام الفاظ میں حیثیت کہتے ہیں۔ اس طرح مائی اسٹیٹس کا مطلب ہوا میری حیثیت یا میری حالت۔ محبت کے لیے کبھی بھیک مت مانگو، محبت دینے والے بنو۔ خوبصورت لوگ ہمیشہ خوبصورت نہیں رہتے، لیکن اچھے لوگ ہمیشہ خوبصورت اور اچھے ہی رہتے ہیں۔ 10% جھگڑے اختلاف رائے کی بنا پر ہوتے ہیں، جبکہ 90% غلط لہجے کی وجہ سے، لہٰذا اپنے لہجوں کی درستگی کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ اپنے معاملات سوچ سمجھ کر اور حوصلہ مندی سے حل کرے، کیونکہ کبھی کبھی تعلقات قصور سے نہیں، ذہنی فطور سے بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ اے اللہ پاک، جو زندگی گزر گئی اس پر تیرا شکر ادا کرتے ہیں، جو زندگی باقی رہ گئی ہے اس پر تیری رحمت کے طلبگار ہیں۔ ہم سب پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، آمین ثم آمین۔ درخت کے نیچے پانی ڈالنے سے سب سے اونچے پتے پر بھی پانی پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح اخلاص کے ساتھ کیے گئے نیک اعمال اللہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ خدمت سب کی کریں، لیکن امید کسی سے نہ رکھیں، کیونکہ خدمت کا اجر اللہ رب العزت ہی دے سکتا ہے، انسان نہیں۔ آپ کے 2 میٹھے بول کسی کی زندگی بھر کی تھکن کو کم کر سکتے ہیں، لہٰذا ہمیشہ مسکرائیں اور نفرتوں کے اس جہاں میں محبتوں کو فروغ دیجیے۔ کچھ چیزیں، کچھ باتیں، کچھ حقائق اور کچھ راز صرف اور صرف اللہ رب العزت اور آپ کے مابین ہی اچھے لگتے ہیں۔ ہم اگر چاہے تو ایسے بہت سارے مواقع ہمیں مل سکتے ہیں کہ ہم اپنی چھوٹی سی کوشش سے کسی بھی دوسرے کے مختصر وقت کے لیے ہی صحیح مگر خوشی دے سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ اے اللہ، مجھے بری عادتوں، برے کاموں، بری خواہشوں اور بری بیماریوں سے بچا، آمین۔ کتنی بھی بڑی یونیورسٹی یا کالج سے پڑھ لو، انسان بننے کے لیے قرآن پڑھنا ہی پڑتا ہے۔ جو دوسروں کو عزت دیتا ہے اصل میں وہ خود عزت دار ہوتا ہے، کیونکہ انسان دوسروں کو وہی کچھ دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے۔ نماز اور قرآن سے تعلق بنا لیجئے، جوانی بار بار نہیں ملا کرتی۔ عالم سے گھنٹہ بھر کی گفتگو
10 बरस के मुताले से ज़्यादा मुफीद है। हम पूरी ज़िंदगी इस इंतज़ार में निकाल देते हैं कि एक दिन हम अपनी मनपसंद ज़िंदगी जिएंगे, लेकिन ये भूल जाते हैं कि ज़िंदगी वही है जो आज है, कल तो बस ख्वाब है।